بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ کیا شام میں قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی؟ کیا موجودہ حالات عالمی جنگ غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ملک شام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین ہے اور یہ ملک دینی اور دنیاوی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی شام کی فتح کی بشارت دے دی تھی۔ چنانچہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں شام کے فتح ہونے کا آغاز شروع ہوا اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں شام مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث درست ثابت ہوئی۔ شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ شام میں برکت نازل فرما، اے اللہ یمن میں برکت نازل فرما۔ تو نجد والوں نے عرض کی اور ہمارے نجد میں بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی دعا فرمائی۔ تو پھر نجدی بولے کہ ہمارے نجد میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ تو اس دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کیونکہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی۔ وہی فلسطین سے متصل ہے اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو وہاں جمع فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھیں تو شام اور اہل شام سے مسلمانوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہے تو امت مسلمہ کی خیر نہیں۔ ابھی تک 6 سالہ خون ریزی میں بہت سے افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں بوڑھے، بچے اور جوان شامل ہیں۔ ملک کی سرزمین پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد نزاع کی حالت میں ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے عرب ممالک کے خاتمے کی اصل وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، ملک شام کے متعلق اسرائیل جو بھی جھوٹے بہانے بنائے مگر ان کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال ایک مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں عرب کے ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے اور امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی اور خلیجی ممالک میں بھی مسلمانوں کی پرشوکت حکومت قائم نہیں رہے گی۔ خیبر جو سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔
اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ جب مشرق وسطیٰ کے حالات، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش سے بڑھتے ہوئے حالات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب حالات غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔